بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلے درس میں دین کے اندر جبر کے متعلق پڑھا گیا تھا کہ دین کے اندر اکراہ جبر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی مضبوط رسی کے تھامنے کا نام عروۃ الوثقیٰ، اور کس حیثیت سے اس کو عروۃ الوثقیٰ کہا جاتا ہے اسلام کی رسی کو، اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت میں بیان ہوگا کہ نور ایمان سے دل کس طرح جگمگاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ولی کے کئی معنی ہیں، یہاں ولی کا معنی والی بھی ہے، ولی کا معنی معاون مددگار بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے۔ اللہ والی ہے یا اللہ مددگار ہے، اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات، ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا ولی شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیاطین ان کافروں کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہی کافر جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان کا مددگار، ولی، وارث، والی، دوست اللہ تعالی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالا۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ اندھیروں سے مراد کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیرے ہیں، اور نور سے مراد ایمان کا نور ہے، وادی نور ایمان۔ اور کافر ان کے دوست، ان کے ولی طاغوت ہیں، یعنی شیاطین ہیں، ان کو ایمان کے نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف وہ لے جاتے ہیں، اور یہ جہنمی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وصف بیان کیا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہو بہو یہی وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ پر ہم نے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا تھا کہ درود تاج کے اندر دافع البلاء والوباء، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس درود تاج کے اندر یہ اوصاف پڑھے جاتے ہیں۔ تو دافع البلاء والوباء تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا جواب یہ دیکھیں
یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی منصب اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب آپ کو عطا کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وصف کا مظہر اتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اسی طرح اللہ رب العزت رؤوف الرحیم ہے، رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، یہی اوصاف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی بیان کیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے جو وصف ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہی وصف جو بولے جاتے ہیں، چاہے درود تاج کے اندر یا ان آیات کے اندر، ان کا مفہوم معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو دافع البلا والوبا بولا جاتا ہے وہ اور معنی میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جاتا ہے وہ اور معنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دافع البلا والوبا ذاتی طور پر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، تو اللہ خود نکالتا ہے۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ منصب عطا کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے محبوب تجھے یہ قرآن کا یہ کتاب عطا کر کے ہم نے تمہیں یہ منصب عطا کر دیا کہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف یا دیگر انبیاء کا قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر ایسے کئی مقام آئے ہیں جہاں اللہ نے انبیاء کے کسی قول فعل کو اللہ نے اپنا قول فعل فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹھی کفار پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ حضور نے جو وہ مٹھی پھینکی تھی اللہ نے فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ رب نے پھینکی ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکی تھی۔ تو انبیاء کا جو فعل ہے اللہ اس کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت میں کہ اللہ رب العزت اندھیروں سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے نور کے، ایمان کے نور اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے عطا کردہ منصب سے جو انبیاء گمراہی، کفر، شرک کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف جو لے کر آتے ہیں، تو وہ انبیاء کا فعل قول عمل جو ہے وہ حقیقت میں رب کا ہی قول فعل عمل ہے۔ اب اس کے متعلق بے شمار ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور کی وادی کے اندر داخل کیا۔ اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مختلف ہوتے ہیں، مختلف انداز، ان میں سے ایک دو میں عرض کرتا ہوں۔ زاد المعاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے، ابھی ہجرت سے قبل کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو فضالہ بن عمیر بن ملوح وہ غلط ارادے سے گیا، اس ارادے سے کہ آج یہ محمد، یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اکیلا ہے، طواف کر رہا ہے، مجھے موقع مل گیا، اس کو میں موقع پا کر آج میں معاذ اللہ اس کو قتل کر دوں گا۔ اس ارادے سے یہ سوچتے ہوئے فضالہ بن عمیر بن ملوح وہ حرم کعبہ کے اندر گیا۔ فلما دنا منہ، جب وہ تھوڑا سا قریب آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضالہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، افضالہ، کیا تو فضالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ماذا تحدث بہ نفسک، ابھی تو آیا ہے تو دل میں کیا سوچ کر آیا ہے؟ ماذا تحدث بہ نفسک، اپنے دل میں کیا باتیں کرتے ہوئے آیا ہے؟
کیا دل میں سوچ کر آیا ہے، کیا ابھی اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آیا ہے، یعنی اپنے دل کے اندر کون سے ارادے تو لے کر آیا ہے؟ قال لا شیء اذکر اللہ تعالی، میں تو کوئی ایسا نہیں ارادہ لے کر آیا، کوئی ایسی بات نہیں میں سوچ کر آیا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کنت اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جب جھوٹ بولا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ اس نے جب کہا لا شیء، میں تو کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، فضحک النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ محدثین علماء فرماتے ہیں مسکرائے کیوں؟ حضور مسکرائے اس لیے کہ چھپاتا اس سے ہے جس سے کوئی بات چھپ ہی نہیں سکتی، اس سے چھپا رہے کہ لا شیء، کوئی بات نہیں میں سوچ کر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفر اللہ، استغفار کرو، توبہ کرو، ایک تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، دوسرا حرم کعبہ کے پاس جھوٹ بولا ہے۔ اب حضرت فضالہ فرماتے ہیں فوضع یدہ علی صدری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، میرے سینے پر حضور نے ہاتھ مبارک رکھا۔ جب حضور نے ہاتھ رکھا، حضرت فضالہ فرماتے ہیں مجھے ایسا سکون ملا کہ اس سے پہلے مجھے اتنا سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل کے اندر کوئی نورانیت داخل ہو رہی ہے، اس سے قبل ایسا اطمینان مجھے حاصل نہیں ہوا تھا۔ فما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے سے ہاتھ اٹھایا نہیں تھا تو کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ما خلق اللہ شیئا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، احب الی منہ، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو گئی۔ ابھی حضور نے ہاتھ رکھ کر اٹھایا نہیں ہے۔ اب یہ حضرت فضالہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے سے کیسے ان کو ایمان کے نور کی وادی کے اندر داخل کیا۔ یہاں حضور نے انداز کیا استعمال فرمایا، صرف اپنا دست قدرت رکھا، دست مبارک رکھا، ان کے سینے پر دست مبارک رکھا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایمان کا نور ان کے دل کے اندر داخل کر دیا۔ اب یہ حضرت فضالہ، اب یہاں اگلا جملہ جو ہے حضرت فضالہ کے متعلق، جب یہ ایمان لائے، اور ہم تو ہے ہی پیدائشی مسلمان مومن، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی، کوئی ایسا معاملہ نہیں، پیدائشی مسلمانوں کے گھر میں ہمارا ایمان اور ہمارے ایمان کے اندر ہمارے اعمال دیکھیں، اور یہ حضرت فضالہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے میں ایمان کی دولت سمیٹ کر اپنے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر کے جب میں واپس گھر کی طرف پلٹا، فمررت بامرأۃ كنت تحدث الیہا، میرا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، اس عورت سے میرے کچھ تعلقات سے میں اس سے باتیں کرتا تھا، جب اس کے میں قریب سے گزرا میں نے نہ اس سے کوئی بات کی نہ اس کی طرف کوئی دیکھا، پیچھے سے وہ عورت مجھے آوازیں دینے لگی کہ اے فضالہ رک جاؤ، میرے ساتھ بات تو کرو۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرا نبی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور میرا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں وہ فضالہ جو ابھی ایمان کی دولت سمیٹ کر گھر کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا، ایمان کی دولت، ایمان کا نور بھی داخل کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر شرم و حیا کے بیج بھی بو دیے۔ ہم پیدائشی مسلمان مومن ہیں، ہماری شرم و حیا کس حد تک ہے، اور وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور سابقہ اپنا سارا معاملہ جو تھا اس کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور اللہ خود بھی لے کر آتا ہے، اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے بھی لے کر آتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے
کہ مکہ شریف کے اندر ہجرت سے پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو رہے تھے، تو کفار مکہ نے بہت کوششیں کیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعوت حق کا راستہ روکا جائے۔ انہوں نے کئی قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کیے، حتیٰ کہ مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کی گلیوں، سڑکوں کے چوکوں کے اوپر وہ دو دو چار چار بندے کفار مکہ کے کھڑے ہو جاتے، اور کوئی بھی اجنبی بندہ آتا باہر سے تو اس سے آتے ہی کہتے مکہ میں آیا ہے تو فلاں محمد نامی بندے کے پاس نہ جانا، اس کو عصیب ہے، اس کو جنات کا معاملہ ہے، وہ مجنوں ہے، کوئی کہتا ہے وہ مجنوں ہے، کوئی کہتا ہے اس کو عصیب ہے، اگر تو اس کے پاس گیا تو تو بھی اس جیسا ہوگا، تجھے بھی معاذ اللہ اس جیسا مرض لگ جائے گا۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روکتے تھے کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کا ہو جاتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اسلام لانے کا خود ذکر کرتے ہیں۔ یہ مکہ کے باہر قریب ایک دیہات میں تھے، کہتے ہیں میں بھی مکہ کے اندر داخل ہوا تو مجھے بھی مکہ کے کچھ لوگوں نے یہی باتیں کی، کسی نے کہا کہ محمد کے پاس نہ جانا، وہ جادو کرتا ہے، کسی نے کہا اس پر عصیب ہے، کسی نے کہا کہ وہ مجنوں ہے۔ اب یہ جو حضرت زماد تھے یہ جنات کا عملیات کا کام کرتے تھے، لوگوں کے جن نکالتے تھے۔ تو ان کو جب مکہ والوں نے کہا کہ وہ اس کو عصیب ہے، جنات کا اس پر سایہ ہے، اس کے پاس نہ جانا، تجھے بھی وہ مرض لگ جائے گا، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کو اس کا مرض لگ جاتا ہے۔ تو حضرت زماد کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر تو مجھے اس کو پاس جانا چاہیے، اس سے دیکھنا چاہیے، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، شاید اس کو اللہ میرے ہاتھوں سے شفا دے دے۔ حضرت زماد کہتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا کہ جس بندے سے سارا مکہ گھبرایا ہوا ہے، سارے مکہ والے ڈرتے ہیں، اس کے پاس جانے سے میں اس کا علاج کروں گا تو میری اور زیادہ شہرت ہو جائے گی، کہ ایسا بندہ جس سے سارے مکہ والے ڈرتے تھے میں نے اس کا علاج کر دیا ہے۔ تو زماد کہنے لگے میں نے کہا کہ میں تو اس کے پاس پھر جاؤں گا ضرور، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے، شاید اللہ میرے ہاتھوں سے اس کو شفا دے دے اگر اس کو عصیب جنات کا سایہ ہے۔ کہتے میں پوچھتا پچھاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا اور جا کر کہا یا محمد انی ارقی من ھذا الریح، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو دم کروں؟ رقا یرقی کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، پھونک مارنا، میں آپ کو پھونک مار کر دم کروں؟ حل لاکا، کیا آپ کو حاجت ہے دم کی، ضرورت ہے میں آپ کو دم کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش۔ کافی خاموشی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی توحید اور اپنی رسالت کا جب ترانہ پڑھا تو حضرت زماد کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اس پر دم کروں گا، ان لفظوں کا اثر میرے دل پر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت زماد کہتے ہیں جب یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے تو میں نے عرض کیا اعد علیہ کلماتک، اے محمد یہ کلمات پھر پڑھو، پھر پڑھو یہ کلمات۔ ان کا اتنا اثر ہوا میرے دل پر، اتنی گہرائی والے یہ الفاظ تھے، یہ حروف تھے، میرے دل پر اتنا اثر ہوا، میں نے کہا اعد علیہ کلماتک، یہ کلمات پھر پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی کلمات پڑھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری بار پھر کہا اعد علیہ کلماتک، پھر یہ کلمات پڑھو۔ 3 دفعہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے تو حضرت زماد کہنے لگے لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء واللہ ما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء۔ زماد کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں کوئی معمولی سا بندہ نہیں، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا بھی کلام سنا ہے، بڑے بڑے کاہنوں کی بھی میں نے بولیاں سنی ہیں، بڑے بڑے جادوئی بیان کرنے والے خطیبوں کے بیانات بھی میں نے سنے ہیں، لیکن ما سمیت مثل کلماتک ہؤلاء، جیسے کلمات آپ کے ہیں ایسے کلمات پر اثر میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ لقد بلغنا اناس البحر، یہ کلمات ایسے ہیں جو سمندر کی گہرائی تک پہنچنے والے ہیں، سمندر کی گہرائی تک یہ کلمات پہنچنے والے ہیں۔ اور کہا کہ اپنا ہاتھ میرے قریب کریں، ابایعک علی یدک الاسلام، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کی توحید، اپنی رسالت کا صرف ذکر کیا، صرف یہ کلمات پڑھے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے زماد کو کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی وادی کے اندر داخل کر دیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت جو ایمان والوں کا ولی وارث ہے، ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور بھی اس کے متعلق کئی مثالیں ہیں، بے شمار ایسے صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے۔ ثمامہ بن اسال، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قید کر کر لایا گیا، وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کو قید کر کے جب لایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا اس کو باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس سے احوال پوچھے، کیا حال ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو کسی عام بندے کو نہیں کریں گے، بڑے خون والے نسب والے بندے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ کو فدیہ چاہیے میرا تو جتنا مانگیں گے، جو مانگیں گے میرا قبیلہ آپ کو دے گا، میرے آزادی کا فدیہ، اور اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے آزاد کریں تو ساری زندگی میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بس اتنی بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا تیرا معاملہ کل دیکھیں گے۔ اگلا دن آیا، حضور نے پھر پوچھا ہاں جی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے پھر آگے سے یہی 3 باتیں کی، فرمایا اچھا تیرا معاملہ کل ہوگا۔ اگلا دن آیا، حضور نے پھر پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا کہ اگر مجھے قتل کریں تو ایک خون والے بندے کو، عزت والے بندے کو قتل کریں گے، اگر فدیہ چاہیے جو مانگیں آپ کو میری آزادی کا فدیہ ملے گا، اور اگر معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں تو ساری زندگی میں شکر گزار رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کھول دو، رسیاں کھول دو۔ صحابہ بھی دیکھ کر حیران کہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کی 3 شرطیں جو اس نے کہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں۔ تو اس نے بھی سمجھا ثمامہ بن اسال نے شاید بہت زیادہ میری قیمت مانگیں گے، وہ بھی حیران کہ مجھے آزاد کر دیا ہے، رسیوں سے تو آزاد ہو گیا تھا لیکن زلف مصطفیٰ کا اسیر بن چکا تھا۔ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، وہ مسجد سے نکلا ہے، یہ دیکھیں حضور کی گفتگو سے دل میں ایمان کا نور کیسے داخل ہوا۔ ابھی ایمان کی وادی کی طرف جا رہا ہے تو ادب اللہ نے کیسا اس کے دل کے اندر داخل کر دیا۔ مسجد سے باہر گیا، ساتھ ہی قریب ایک باغ ہے، باغ کے اندر جا کر اس نے غسل کیا، غسل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف آیا۔ یعنی اتنا اس کے دل کے اندر رب نے ادب ڈال دیا، ابھی ایمان قبول کرنا ہے، ابھی کلمہ پڑھنا ہے، صرف ایمان کی وادی کی طرف جانے والا ہے، ایمان کی نور کی وادی کی طرف ابھی ارادہ کیا ہے تو اللہ نے ساتھ ہی ادب داخل کر دیا ہے کہ اب واپس جانا ہے تو پاک ہو کر جانا ہے۔ اس نے غسل کیا، غسل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرتے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کعبے کے طواف کیے ہیں تو وہ اپنے مشرکانہ انداز میں کیے ہیں، اب میں اسلام لایا ہوں تو اس اسلام کے شکرانے میں سب سے پہلے میں کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ اب یہ جس قبیلے کا تھا، یہ مکہ کے اندر جتنی بھی گندم جاتی تھی اس کے قبیلے سے جاتی تھی، ساری تجارت اس کی مکہ والوں کے ساتھ، ساری تجارت مکہ کی اس کے ساتھ تھی، ثمامہ بن اسال کے ساتھ۔
جتنا بھی لین دین گندم کا تھا اس اکیلے بندے کے ساتھ تھا۔ اب ہم جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ساڈا پڑوسی ہے جی، ہمارا محلے دار ہے جی، ہمارا دوست ہے جی، ہمارا رشتہ دار ہے۔ ناموس رسالت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ جس کا پورے مکہ کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے، جب کعبے کا طواف کر رہا ہے تو مشرکین مکہ نے جب سنا کہ ثمامہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا تو صابی ہو گیا، یعنی اپنے دین کو بدل دیا ہے؟ تو ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے مشرکین مکہ، اے مکہ والو، آج کے بعد مکہ میں گندم کا ایک دانہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گا، ایک دانہ بھی حضور کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا تمہیں میں۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ ابھی مسلمان ہوئے تو محبت رسول کتنی آ گئی ہے، ناموس رسالت کا جذبہ کتنا آ گیا ہے۔ یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت ایمان والوں کو کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی وادی کے اندر لے آتا ہے، اور اللہ خود بھی لے کر آتا ہے۔ اللہ کے انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو سن کر اب بھی کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سن کر یہود و نصارہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ بھی یہی برکات ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ایمان کی دولت کا نور عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔